بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم غیب یا ما بعد الطبیعات کی کناء و حقیقت کے بارے میں انسانی علوم کے تمام ذرائع، تجربات و مشاہدات، حس باصرہ، سامعہ، لامسہ، ذائقہ، شامہ اور انسانی عقل و تخیل اور وجدان و ذوق اپنی صحت و سلامتی اور استعداد و صلاحیت کے باوجود ناواقف، عدیم العلم اور لا ادری کے دعوے دار ہیں، اور اس بارے میں انسان کی ہدایت و رہنمائی کی کوئی یقینی اور قطعی راہ متعین کرنے سے عاجز ہیں۔ انسانی قواں اور احساسات و ادراکات تو بذات خود انسان کی کناء و حقیقت کے احاطے سے عاجز ہیں کہ انسان کہاں سے آیا اور آتا ہے، مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے، آنے کا مقصد کیا تھا، جانے کے بعد کیا ہوگا، اور یہ سب کچھ کیا اور کیوں ہے۔ علاوہ ازیں نظام کائنات کا کوئی مدبر و منتظم ہے یا نہیں ہے تو کہاں ہے، نہیں ہے تو نظام کون چلا رہا ہے۔ مذکورہ بالا تمام سوالات کے صحیح و صریح جوابات میں انسانی علوم کے تمام ذرائع فی الحقیقت مبہوت اور بے بس ہیں، البتہ وحی الہی اور علم الہی ہی ان معمات کا صحیح اور کافی اور شافی حل پیش کرنے میں منفرد و ممتاز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ کہہ دیں کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین اور جو کچھ ان کے درمیان اور جو کچھ خاک کے نیچے ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کو جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا الا کہ کسی کو رسول بنا کر منتخب کر لے۔ موجودہ عالم جس سے ہمارا بلا واسطہ تعلق ہے، جہاں ہمارے احساسات و مشاہدات کو عمل دخل کی لازمی اور واقعی حیثیت حاصل ہے، جہاں اشیاء کے وقوع کے علل و اسباب، اشیاء کے لوازمات و خاصیات اور ان کا باہمی تعلق وغیرہ ہمارے مشاہدات سے ہزارہا مرتبہ گزرتا ہے، ہم اپنے حواس و قیاس، علم و استقراء اور عقل و تخیل وغیرہ کے تمام اسباب و ذرائع کو بروئے کار لا کر اس حقیقت پر لب کشائی کرتے ہیں کہ سورج فلاں فلاں وقت پر طلوع و غروب کی منزلیں طے کرتا ہے، چاند ستارے اپنے اپنے اوقات معینہ پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں، غروب شمس رات کا پیغام ہے، رات کا آغاز دن کا اختتام ہے، آگ جلاتی ہے، چھری کاٹتی ہے، زہر قاتل ہے۔ ہم مذکورہ اشیاء کی گردش و تنظیم اور نتائج و خواص سے اس لیے متفق ہیں کہ یہ ہمارے احساسات و مشاہدات سے گزرتے ہیں، ہماری عقل ان پر تجربات کے بعد مہر ثبت کر کے انہیں قضا یا کلیہ اور قواعد اصولیہ کی شکل دیتی ہے۔ مثلاً جب بھی ہمیں آگ کے پاس جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو ہمیں حرارت و تپش کا احساس ہوتا ہے، اور اگر ہم اس آگ میں کسی چیز کو پھینکیں تو آگ اسے جلا کر راکھ بنا دیتی ہے،
اور ایسا ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر مرتبہ ہی ایسا ہوتا ہے، تو ہماری عقل یہ قاعدہ وضع کر لیتی ہے کہ آگ کا خاصہ جلانا ہے۔ عالم طبیعیات میں حس و عقل کی رہنمائی اور اسباب و وسائل کی رسائی کے باوجود بہت سے عقدے ہمیشہ ہر دور میں لا ینحل رہے ہیں، کیونکہ انسانی معلومات اپنی مجہولات کے مقابلے میں انتہائی قلیل ہیں، اور خود انسان کا خالق اس پر عینی گواہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں نہایت قلیل علم دیا گیا ہے۔ ربی زدنی علما۔ عالم شہادت میں عالم غیب کی جھلک۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تحقیق و تجربہ کی بنا پر کسی وقوع کی تفصیلات و کیفیات یا کسی عدیم الوقوع کو وقوع میں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہی چیز بہت سے انسانوں سے مخفی ہوتی ہے، لیکن اس کا وجود عالم شہادت میں قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ اسے منصۂ شہود پر لانے والوں کو عالم غیب کے خطاب سے نہیں نوازا جاتا۔ بہت سی چیزیں عام انسانوں سے مخفی ہوتی ہیں، جبکہ انبیاء حضرات کے لیے بوقت ضرورت و حکمت اس اخفاء کے پردے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کے لیے وہ عالم شہادت ہے، جبکہ عوام الناس کے لیے وہ عالم باطن ہے، مگر اس اکتشاف خاص کی وجہ سے انبیاء کو عالم غیب کہنا نادانی اور محض جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ علاوہ ازیں قرآن و حدیث کے صریح نصوص یہ اعلان کرتے ہیں کہ انبیاء کو ما کان و ما یکون سے قطعاً نہیں نوازا گیا، البتہ اللہ تعالیٰ حسب منشاء اپنے انبیاء و رسل کو کسی خاص حکمت و ضرورت کی بنا پر کسی غیبی امر سے مطلع کر دیا کرتے تھے۔ شیاطین، جن اور ملائکہ وغیرہ اس عالم شہادت میں موجود ہیں، مگر انسانوں کے لیے وہ عالم غیب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ بسا اوقات کوئی انسان مادی یا روحانی ذریعہ سے ان تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثلاً انبیاء کا جن و ملائکہ سے ہم کلام ہونا، شیاطین کو دیکھنا، صحابہ کا فرشتے جبریل علیہ السلام کو دیکھ لینا، کاہن و نجومی اور جادوگروں کا اپنے علوم کے ذریعے جنوں اور شیطانوں تک رسائی پا لینا، مگر کہانت، علم نجوم، علم رمل اور جادو وغیرہ سے اسلام نے منع کیا ہے۔ بہت سی چیزیں جن و شیاطین اور ملائکہ کے لیے عالم شہادت کی حیثیت میں ہیں، جبکہ وہیں چیزیں عام انسانوں کے لیے عالم غیب میں ہیں۔ عالم شہادت کی بہت سی اشیاء، ان کے خواص، ان کی کیفیات و ماہیات، چاند ستاروں اور سیاروں کی فلکی معلومات، پانی، تیل، گیس، پٹرول، سونا، چاندی اور جواہرات جیسی معدنیات تک رسائی، اور نت نئی زمینی معلومات، دریاؤں اور سمندروں کے پانیوں کی مخلوقات، نئے علاقوں اور ملکوں کی دریافت، جغرافیائی تقسیمات، ماں کے پیٹ میں بچے سے متعلقہ معلومات، بارش کے وقوع یا عدم نزول کے امکانات، زلزلے، سیلاب، آندھی و طوفان وغیرہ کے خدشات، آلات جراحی کے ذریعے جسم انسانی کی اندرونی معلومات وغیرہ عجوبہ روزگار ہیں، جو مرور زمانہ کے ساتھ ترقی کے تدریجی مراحل
اور ارتقاء کی ابتدائی منازل طے کر کے حال ہی میں بڑی سرعت کے ساتھ منصۂ شہود پر ظاہر ہوئے ہیں۔ حالانکہ انسانی تاریخ کے گھڑیال کی سوئیاں اگر 1-2 صدی پیچھے گھما دیں تو یہ سب کچھ عالم غیب کی فہرست میں شامل کرنا ناگزیر ہوگا، مگر اب انہی چیزوں کو عالم شہادت میں شمار کرنا حتمی ہونے کا متقاضی ہے، مگر یہ امکان رد نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والا وقت اور تحقیقات جدیدہ حالیہ وقت اور تحقیقات موجودہ میں مزید اضافہ و ترامیم ضرور کرے گا۔ انسان جن اسباب و ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے انہیں بنیادی طور پر 3 اقسام میں منقسم کیا جا سکتا ہے، البتہ وہی اس کے سوا ہے۔ 1 حواس و مشاہدہ، 2 عقل و تخیل، 3 ذوق وجدان۔ انسانی ذرائع علوم کا ایک بہت بڑا ذریعہ انسان کے حواس خمسہ ہیں، جن کے ذریعے انسان بڑے یقین، وثوق اور اعتماد سے موجودات کا علم حاصل کرتا ہے اور مجہولات تک رسائی پاتا ہے۔ حواس کا معاملہ چونکہ فوری، نقدی اور معجل کا سا ہے، اس لیے بنی آدم کا اغلب حصہ ہمیشہ محسوسات و مشاہدات کا پیروکار رہا ہے۔ اسی پر بہت سے لوگوں نے اپنی تہذیب و ثقافت اور تمدن و معاشرت کی عمارتیں استوار کیں، اور آج بھی انسانوں کی بہت بڑی تعداد پرفریب ذریعے سے اس کی پرستار و گرویدہ بنی بیٹھی ہے۔ ان حواس میں حس سامعہ، حس باصرہ، حس شامہ، حس لامسہ اور حس ذائقہ شامل ہیں، جنہیں حواس خمسہ ظاہرہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار دماغی قوتیں ودیت فرما رکھی ہیں، جنہیں متکلمین و فلاسفہ نے 5 حصوں میں تقسیم کر کے حواس خمسہ باطنہ کی اصطلاح سے موسوم کیا ہے، جن کی تفہیم کچھ یوں ہے کہ حواس خمسہ ظاہرہ عالم شہادت کی جن چیزوں کا تدارک کرتے ہیں ان سب کی اطلاعات دماغ کو بہم پہنچاتے ہیں، اور مذکورہ حواس کا مجموعہ انسانی دماغ میں ایک مرکز قائم کر لیتا ہے۔ اسے ہی حس مشترک سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس مرکز میں ایک ایسی قوت موجود ہوتی ہے جو حواس خمسہ سے موصول ہونے والی تمام معلومات میں ربط و اتصال پیدا کرتی ہے، اور ہاتھ، زبان، آنکھ، کان اور ناک کے ذریعے موصول ہونے والی معلومات ربط و اتصال کی بدولت ایک بامعنی خبر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس قوت کا نام خیال ہے، جس کے ذریعے انسان ان صورتوں کو سمجھتا ہے جن میں مادے کی صفات یعنی شکل، رنگ اور مقدار موجود ہیں، اگرچہ مادہ مفقود ہوتا ہے۔ انسان کے حواس خمسہ در حقیقت نہایت محدود یا بالآخر محدود ہیں، یعنی ایک حد ایسی آتی ہے جہاں یہ حواس تعطل کا شکار ہو کر معلومات مہیا کرنے سے عاجزی کی صدا لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بشکل دیگر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے حواس خود انسان کی ذات اور متصل موجودات سے کام شروع کرتے ہیں، اور جیسے جیسے موجودات میں فاصلہ بڑھتا ہے انسان کے حواس کی کارکردگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سماعت و بصارت اور دوسرے حواس کمیت و کیفیت کی ترکیب میں ماند ہونے لگتے ہیں۔ جوں جوں مرئیات ہماری بصارت سے دور ہوتی ہیں
تو ان کا حجم گھٹنے لگتا ہے اور بالآخر وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے ہماری سماعت مسموعات سے بعید ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے اصوات ہماری سماعت میں کمزور سے کمزور ہوتے ہوئے وجود کھو بیٹھتی ہیں۔ یہی حال قوت شامہ کا ہوتا ہے کہ جتنا انسان کسی چیز کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی قوت شامہ کام تیز کرے گی، مگر اس کے برعکس قوت شامہ اس وقت متاثر ہونے کی متقاضی ہوگی جب انسان مشموم سے دور ہوتا جائے گا۔ علاوہ ازیں قوت شامہ سامعہ اور باصرہ کے مقابلے میں خاصی ضعیف و ناتواں ہے، جبکہ قوت ذائقہ اور لامسہ تو اس میدان میں چاروں شانے چت ہے، کیونکہ یہ اس وقت رول ادا کرتی ہیں جب مطلوبہ چیز زبان یا ہاتھ کی پہنچ میں ہو، بصورت دیگر یہ دونوں قوتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ عقل و تخیل کو فلاسفہ نے اپنا بنیادی آلہ اور ہتھیار بنا کر استعمال کیا اور اس سے اپنا معیار و میزان مقرر کر لیا کہ جو کچھ اس پر مناسب اور پورا اترے کھرا ہے، اور جسے عقل انسانی مسترد کر دے وہ کھوٹا ہے۔ بلا شبہ عقل کی اہمیت مسلم ہے، لیکن عقل انسانی اول تو محسوسات و مشاہدات کی محتاج ہے، اور پھر یہ زمان و مکان میں مقید و مجبور ہے، اور اس زمان و مکان یعنی عالم شہادت سے ماورا عقل بھی متحیر اور مبہوت ہے۔ ذوق وجدان کو صوفیاء نے اپنا بنیادی آلہ بنا کر استعمال کیا، جو حواس و مشاہدہ اور عقل و تخیل سے بالکل جدا اور غیر مادی ذریعہ علم ہے، یعنی وہ کشف و الہام جو انسان کو روحانی طور پر عطا کیا جائے وہی معیار ہے، ہر چیز اسی پر پرکھی جائے گی۔ جسے انسانی ذوق وجدان تسلیم کرے وہ معتبر ہے، بصورت دیگر اسے رد کر دیا جائے گا۔